الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی حدیث مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شدید سفید کپڑوں والا اور شدید کالے بالوں والا آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس آدمی پر سفر کے اثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ لیے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایمان اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہو تو حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ ہم اس بات پر حیران تھے کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم پر اس کے فرشتوں پر تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور خیر اور شر پر ایمان رکھو۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن کے بارے میں بتائیں۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا، جس سے پوچھ رہے ہو وہ اس کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ فرمایا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بڑے اہل و عیال والے اور بکریاں چرانے والے لوگوں کو لمبی لمبی عمارتیں بناتا ہوا دیکھو۔ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث مبارک میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عبادت اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں یہ گمان پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ پیدا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے ہمیں عبادت کی لذت بھی ملے گی، عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔